ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ادریس پھر سے اسی شوٹر کو ہائر کرے گا جسے پہلے بھی عروج کو مروانے کے لیے ہائر کیا تھا، لیکن کہے گا کہ اس دفعہ اسے مارنا نہیں ہے، صرف ڈرانا ہے، کیونکہ ہمارا پہلے ہی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، یہ نہ ہو کہ تم اسے گولی مارو اور ہمارے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ ادریس چاہتا ہے کہ عروج کو اتنا ڈرا دھمکا دیا جائے کہ وہ اگلی پیشی پر عدالت میں آ ہی نہ سکے اور فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ لیکن اگر وہ عروج کو مروا دیتا ہے تو پھر تو وہی پھنسے گا، کیونکہ ان کا کیس چل رہا تھا اور سیدھا شک اسی پہ جائے گا کہ جائیداد کی خاطر ان لوگوں نے عروج کو جان سے مروا دیا۔ شوٹر کہے گا کہ میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں، اور پھر وہ عروج اور مہرین کے رکشے کا پیچھا کرے گا اور بار بار ان کو سامنے سے آ کر بھی ڈرانے کی روکنے کی کوشش کرے گا۔ عروج اور مہرین تو واقعی سہم جائیں گی اور رکشے والے سے کہیں گی کہ پلیز رکشہ تیز چلائیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے لگایا گیا ہے، اور عروج کو یہ بھی کنفرم پتہ ہے کہ یہ سلمان اور ادریس کے علاوہ کسی اور کا کام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ گھر جا کر سلمان کو کال کرے گی اور اسے کہے گی کہ اپنے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اب چھوڑ دو، میں اس طرح کے ڈراؤوں میں آنے والی نہیں ہوں، کیونکہ اس ساری جائیداد اور پراپرٹی کی مالک میں ہوں۔ جس پر سلمان کو غصہ آ جائے گا اور کہے گا کہ تمہارا یہ خواب جلد ہی چکنا چور کر دوں گا۔ عروج کہے گی کہ مسٹر سلمان، یہ ایک حقیقت ہے، خواب دراصل وہ ہے جو تم اور تمہارے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شاید تم بھول چکے ہو کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے ہی اپنی تمام پراپرٹی اور کاروبار میرے نام کر دیا تھا۔ سلمان غصے میں آ کر کہے گا کہ میں جلد ہی اس حقیقت کو بھی تمہارے باپ کے ساتھ ہی زمین میں دفن کر دوں گا، جس پر عروج کہے گی کہ بہت خوب، اس حقیقت کو جانتے ہو لیکن ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ اب شائستہ جب سلمان کو پریشان دیکھے گی تو سلمان اسے بتائے گا کہ اس طرح سے عروج کی کال آئی تھی اور وہ مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، تو شائستہ کہے گی کہ تم یہ سب کچھ بھی وکیل کو بتا دو، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارا کیس مزید سٹرونگ ہو جائے۔ تو سلمان کہے گا کہ میں آلریڈی وکیل سے بات کر چکا ہوں، وکیل کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کو کسی بھی وقت کال کر سکتی ہے۔ تو شائستہ کہے گی کہ یہ کانٹا بھی جلد ہی نکل جائے گا، کیونکہ جیسے ہی تمام جائیداد اور کاروبار کا کیس وہ لوگ جیتیں گے تو اس کے بعد شائستہ سلمان سے کہے گی کہ تم عروج کو اب ڈائیورس دو، ہم تمہاری کسی اچھی جگہ پہ شادی کرتے ہیں۔ بہرحال جب نیکسٹ پیشی پر حاضری ہوگی تو عدالت میں سلمان اور ادریس کا وکیل کہے گا کہ ہم کس طرح سے مان لیں کہ یہ عروج وہی وقار صاحب کی بیٹی ہے جو 25 سال پہلے اس کار ایکسیڈنٹ کے دوران گم ہو گئی تھی، کیا پتہ یہ کوئی اور لڑکی ہو اور اس نے تمام کہانی سنی ہو اور اب پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے عریج بن کر ہمارے گھر میں آ گئی ہو۔ جہاں تک بات ہے اس کی بچپن میں ملی چیزوں کی تو وہ تو کوئی بھی دوبارہ سے بنوا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس لیے ہماری پراپرٹی اور کاروبار ہمارے پاس رہنے دیا جائے۔ جس پر عروج اور مہرین کا وکیل کہے گا کہ چلے مان لیتے ہیں کہ یہ وہ بچی نہیں ہے جو اس کار ایکسیڈنٹ میں کھوئی تھی، یہ کوئی اور ہے، لیکن پھر بھی اس پراپرٹی اور کاروبار کے وارث آپ کس طرح سے ہوئے جبکہ وقار صاحب کی بیوہ ابھی زندہ ہے اور اس کی اصل حقدار اور مالک وہی ہے؟ ہاں، وہ چاہے تو وہ کسی کو بھی یہ تمام پراپرٹی اور کاروبار دے سکتی ہے۔ اس پر سلمان اور ادریس تو بے تحاشا پریشان ہو جائیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ سب چیزیں تو ان کے ہاتھوں سے جائیں گی ہی۔ تو ناظرین، اب آنے والی ایپیسوڈز میں یقیناً شائستہ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے وقت شائستہ بھی تو وقار اور مہرین کے ساتھ تھی اور اسے نہ تو زیادہ چوٹیں آئی تھی اور وہ ہوش و حواس میں بھی تھی، تو اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچی کہاں گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کیس کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ڈی این اے کے ساتھ بھی یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ عروج مہرین کی سگی اولاد ہے یا نہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ سائنٹیفک طریقے کی طرف جائیں گے یا پھر ڈرامے کو لمبا کھینچنے کے لیے مزید اس میں کچھ نمک مرچ مسالہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جناب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔